بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83، 84 اور 85 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ان آیتوں کے ذیل میں کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جانے کے لیے آتا ہے. کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر جاندار جب موت سے ٹکراتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے. ہر شخص کے پاس ایک دن موت آنی ہے. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. اگر کوئی ذات اس بات کی حقدار تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیش دنیا میں رہتی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، لیکن وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اب دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیش رہے. کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن قبر کے اندر منو مٹی تلے سونا ہے. جب ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے تو موت ایسی آنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں. خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں خاتمہ بالخیر کی دعا کریں. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا. علماء نے خاتمہ بالخیر کی چند علامات بیان فرمائی ہے کہ جب وہ علامتیں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے اگر کسی شخص کا انتقال کلمہ پڑھتے ہوئے ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچ جائے تو اسے کلمہ کی تلقین کیا کرو، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ ہلکی آواز میں پڑھا کرو. ہمیں اپنے اعزاء اور اقربا کے ساتھ بھی جب ان کا آخری وقت ہو تو یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہلکی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے.
علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بیٹھ کر مرنے والے کو حکم نہ دیا جائے کلمہ پڑھنے کا. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ وقت انتہائی تکلیف کا وقت ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف سے جھجلا کر کلمے کا انکار کر بیٹھے. اس لیے حکم نہ دیا جائے بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر ہلکی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، اور جب ایک بار وہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ پھر کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اور پھر جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جائے، اسے پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ایک علامت یہ ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. موت کا وقت انتہائی سختی کا وقت ہوتا ہے، تکلیف کا وقت ہوتا ہے. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اور جو منظر ہوتا ہے انتہائی ہولناک منظر ہوتا ہے. اور پھر اس کی تکلیف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو آرے سے چیر دیا جائے، کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور دیگچیوں میں رکھ کر پکا دیا جائے، اس وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ انسان کو مرنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ موت کی سختی کتنی ہوتی ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی کے حلق سے خاردار اور کانٹے دار ٹہنی پیٹ میں ڈالی جائے اور پھر وہ کانٹے رگوں میں اور آنتوں میں پیوست ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جھٹکا دے کر کھینچا جائے تو جسم کو کتنی تکلیف ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ تکلیف انسان کو موت سے ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو 100 تلوار کا وار لگے یہ ہلکا ہے موت کی تکلیف. اس لیے موت کے وقت کلمے کا حکم نہ دیا جائے بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ورد کیا جائے. تو پہلی علامت یہ تھی کہ انسان جب اس کا خاتمہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا انتقال اور اس کی وفات کوئی نیک کام کرتے ہوئے ہو جائے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی حالت میں موت آ جائے، روزہ رکھتے ہوئے موت آ جائے، کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے اس کی موت آ جائے. یہ اس بات کی علامت یہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر اور خیر کے ساتھ ہوا ہے. حضرت عامر بن عبداللہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا خود اپنا واقعہ ہے کہ آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، مغرب کی اذان کان میں پڑی، جو وہاں موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے چلو. تو لوگوں نے کہا اس تکلیف کے عالم میں آپ مسجد جانے کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کا منادی اعلان کرے، مسجد سے اذان کی آواز آئے اور کیا میری مجال ہے کہ میرا قدم مسجد کی طرف نہ جائے، مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے چلو. وہ تو ہم ہیں کہ مسجد سے مؤذن کی صدا آتی ہے، فجر میں ہم سوئے رہ جاتے ہیں، ظہر میں غائب رہتے ہیں، عصر میں مصروفیات میں مشغول ہوتے، مغرب میں نہ جانے گپ شپ
میں مشغول ہوتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز کو کھانے اور دعوتوں میں گزار دیتے ہیں، یہ تو ہم بدنصیب ہے۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ اللہ کا منادی بلائے اور میں مسجد نہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر مسجد میں لایا گیا، سب میں کھڑا کیا گیا، مغرب کی 1 رکعت انہوں نے مکمل کی، اور جب دوسری رکعت پڑھنے کا وقت آیا نماز کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنی شاندار موت آ رہی ہے۔ اگر خیر کے کام میں موت آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خاتمہ اس کا اچھا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، آخری وقت چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد ابھی بیٹھے تھے کہ شاگردوں نے کہا حضرت اس تکلیف کے عالم میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں اس میں قرآن کی تلاوت کروں، کیونکہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میرے نام اعمال لپیٹ دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں اس کے اندر قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کا اور جان جعفری کے حوالے کرا۔ تو دوسری علامت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا انتقال نیکی کے کاموں کے درمیان ہو، نماز کے درمیان ہو، روزے کے درمیان ہو، خیر کے کاموں کے درمیان ہو جائے، یہ خاتمہ بھی خیر کی علامت ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب بندہ انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد لوگ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیں کہ کتنا اچھا انسان تھا، کتنا دیندار انسان تھا، کتنا بااخلاق انسان تھا۔ اگر لوگ اس کے دینداری کی، اس کے اچھائی کی، اس کے بااخلاق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا۔ اکثر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک مرتبہ گزر ہوا ایک جنازے کے پاس سے، لوگ جنازے کی مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنازہ آیا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 بار وجبت فرمایا واجب ہو گئی، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، خلاف معمول آپ نے صرف وجبت کہا ہے، ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، آپ سمجھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا تھا اور لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، تو لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت واجب فرما دی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزر رہا تھا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم واجب فرما دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ رب العزت کے گواہ ہو زمین میں۔ جب انسان مرتا ہے لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والا زندگی میں اچھے کام کرتا تھا، اس لیے لوگ اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لوگ اس کی اچھائیوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ مرنے والا جب مرتا ہے زندگی میں وہ برائیاں کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ برا آدمی تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم واجب فرما دی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے، اس کی برائیوں کو نہ بیان کیا جائے۔ اور دنیا کے اندر ایسا انسان ہے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو؟ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، اس لیے جب کوئی مرے تو اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مرنے والا مر گیا تو
تمہارے اچھائی کرنے سے، تمہارے برائی کرنے سے ہو سکتا ہے تمہارا بھی نقصان ہو جائے. اگر تم برائی کرتے ہو تو تم اس کی غیبت کرتے ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو جائے. اس لیے مرنے والا جب مرے تو اس کی اچھائی بیان کی جائے، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائی کا بیان کرو. اور چوتھی علامت علماء نے لکھی ہے کہ جس شخص کو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر اور خیر کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات حکیم الامت کی 22ویں جلد کے اندر لکھا ہے کہ جس کا انتقال جس شخص نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خیر کے ساتھ ہوگا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خیر کے ساتھ خاتمہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہے اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. تو ایسا ہونا ذرا مشکل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن حالتوں میں تمہاری زندگی اکثر و بیشتر گزرتی ہے اسی حالت میں مرو گے، اور جن حالتوں میں تمہاری زندگی اکثر و بیشتر گزرتی ہے اسی حالت میں مرو گے اور پھر اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اگر کوئی شخص نماز کا عادی ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اس کی وفات نماز کے ساتھ ہو. ایک آدمی خیر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو. لیکن ایک آدمی مسلسل برائی کیے جا رہا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، بے نمازیوں والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو تو ذرا مشکل ہے. ایک آدمی بنیا تھا، گیہوں بیچ رہا تھا، 1 کلو 2 کلو 1 کلو 2 کلو، 1 آنا 2 آنا 1 آنا 2 آنا، پوری زندگی کا یہی مشغلہ تھا. جب اخیر وقت آیا اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی کہہ رہا ہے 1 کلو 2 کلو 1 آنا 2 آنا. کلمہ لوگ پڑھا رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں نکل رہا، کیونکہ زندگی نافرمانیوں میں گزری، زندگی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت میں گزری ہے، زندگی احکامات کو پس پشت ڈال کر گزاری ہے. اس لیے آخری وقت میں کلمہ کی توفیق نہیں ہوئی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پابندی کو داخل کریں، تب خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.